السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ اسیر طلب از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 39۔ وہ اس کے پیروں میں مکید جوتوں کی تسمیاں باندھ رہی تھی، جبکہ وہ یکایک اپنی خانم کا چہرہ تک رہا تھا، جو کہ ہر میک اپ سے پاک نور جھلکنے کو بےتاب تھا۔ ہو گیا خان؟ تسمیاں باندھے وہ اب اس کو ٹائی پہنانے لگی۔ ٹائی پہنا کر ڈریسنگ ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر پہنائی، جس پر آخرکار زریز خان جھنجھلا اٹھا۔ بس کرو منتہا، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ اسے بازو سے تھامے اپنے ساتھ بٹھا گیا۔ ہاں جی کہیں۔ جی کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس کچھ پل میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ شادی کے بعد جب دیکھو کبھی گھر کے کام، کبھی میرے کام، ہمیں بھی ذرا دیدار یار نصیب فرما دیا کرو۔ اس کے چہرے پر منڈلاتے آوارہ لٹ کو کانوں کے پیچھے کرتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ بس کر دے خان، جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ شام کو 10 بجے ہم دونوں روم میں آتے ہیں، پورا ٹائم آپ کا ہی ہوتا ہے، پھر بھی آپ یہ گلہ شکوہ کرتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے۔ یہ گلے شکوے صرف عورت کی زبان سے ہی اچھا لگتا ہے، آپ بھی نا۔ وہ اس کے ترتیب وار بالوں کو بکھیرتے ہوئے ہنسی۔ کچھ پل میرے ساتھ بیٹھ جایا کرو، مجھے تمہاری تعریف کرنا بے حد پسند ہے۔ وہ اس کی خوبصورت سی کھلکھلاہٹ میں کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا۔ اف خان، آپ تو ہر وقت ہی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسا کریں کوئی دن مقرر کر لیں، اس دن آپ نے ضرور میری تعریف کرنی ہو۔ میری شہزادی، میرا ماننا ہے کہ محبتوں کے دن نہیں ہوتے، محبتوں کی صدیاں ہوتی ہیں، داستانیں ہوتی ہیں۔ میں کسی سے محبت کے اظہار کے لیے ایک دن مقرر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے آزاد محبتیں پسند، آزاد لمحے پسند ہیں۔ میرا جب دل کرے، جب مجھے تم سے نئے سرے سے محبت ہوتی ہے، جب جب تم مجھے خوبصورت لگتی ہو، جب جب مجھے تم میں اپنی کل کائنات دکھتی ہے، تب تب میں تعریف کرتا ہوں۔ محبتیں آزاد ہونی چاہئیں، وقت کی بندش سے، ذات کے وقف سے۔ میں تم سے بے حساب عشق کرتا ہوں، اتنا کہ جتنا بڑا ایک سمندر ہوتا ہے۔ منتہا کے چہروں کے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے وہ محبت سے بولا، جس پر وہ شرم سے پانی پانی ہوتے سر جھکا گئی۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے جب تمہاری موجودگی کے ساتھ ہر لمحہ بے حد خاص بن جاتا ہے۔ تمہارے بغیر جو دنیا تھی اس میں ایک عجیب سی کمی تھی، لیکن اب جب تم ہو تو ہر دن جیسے نیا پیغام لے کر آتا ہے۔ تمہاری ہنسی کی گونج دل کی گہرائیوں میں بس جاتی ہے، اور تمہارے ساتھ گزارا ہر لمحہ ایک انمول یاد بن جاتا ہے۔ تمہاری محبت میرے دل کی سب سے قیمتی دولت ہے، اور میں ہر دن شکر گزار ہوں کہ میری زندگی میں تم ہو۔ الحمدللہ۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ اٹھ گیا۔ اسے آفس سے دیر ہو رہی تھی۔ میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ ایک بار پھر شدت سے اپنے دہقتے لب اس کے ماتھے پر رکھتے وہ روم سے نکل گیا۔ منتہا بھی زریز کو سی آف کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے گاڑی تک گئی۔ مام، میری بات سنیں۔ اپنے ناخن پر نیل پینٹ لگاتے مشال حدیقہ خانم سے مخاطب ہوئی، جو کہ رسالہ پڑھ رہی تھی۔ ہاں جی بولو۔ ذرا سا رسالے سے اپنی نظریں ہٹا کر مشال کی جانب دیکھا۔ حدیقہ خانم نے مخاطب کرنے کی وجہ جاننی چاہی۔ مام، میں سوچ رہی ہوں
کیوں نہ ہم آمنہ کو اپنی بھابھی بنا لیں، ویسے بھی حسام بھائی کے ساتھ اس کا پرفیکٹ میچ ہوتا ہے۔ ایک نہ ایک دن تو ویسے بھی حسام بھائی نے بھی شادی کرنی ہے اور آمنہ نے بھی، اور ویسے بھی آمنہ ہمارے ساتھ کافی وقت گزار چکی ہے، بہت اچھی ہے، کیا خیال ہے؟ مشال کو پوری بات سنتے حدیقہ خانم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ جس کے دماغ میں یہ خیال کیسے آ گیا، کیونکہ کچھ وقت سے ان کے دماغ میں بھی یہی بات چل رہی تھی، لیکن انہوں نے ابھی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اچھے وقت کی تلاش میں تھی تاکہ وہ زرون خان سے بات کر سکے۔ ہاں، اس بارے میں ابھی بات نہ کرو، وہ ہمارے گھر مہمان ہے، جب اس کا بھائی اسے آ کر لے جائے گا تب ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی بات کرنا مناسب نہیں۔ وہ کیا سمجھے گی کہ میں ان کے گھر میں کچھ وقت پناہ گاہ کے لیے رہی اور یہ لوگ میرے بارے میں یہ سب سوچتے رہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح میں باندھنے کی خواہشات لے بیٹھیں۔ اپنی سوچ کا مظاہرہ کرتے حدیقہ خانم نے مشال کو سمجھایا تو وہ بھی حامی بھرتے خاموش ہو گئی۔ السلام علیکم مام، آپ نے حویلی کال کی ہے؟ آپ کو کچھ معلوم ہوا وہاں کیا ہوا ہے؟ گھر کے داخلی دروازے سے داخل ہوتے حسام خان حدیقہ خانم کے ماتھے پر لب رکھے ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ وعلیکم السلام، یا اللہ خیر کرے، کیا ہوا ہے حسام؟ مجھے بتاؤ، پریشانی میں کیوں مبتلا کر رہے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ حدیقہ خانم پریشانی سے بولی، کیونکہ انہوں نے پرسوں فوزیہ کو کال کی تھی جس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، انہیں بس کہا تھا سب ٹھیک ہے۔ ریلیکس ہو جائیں مام، سب ٹھیک ہے، بس وہ عادل۔ اس کے بعد جو حسام خان نے سارا واقعہ حدیقہ خانم کو پیش کیا، جو اس کو زریز خان نے بتایا، وہ شاکڈ کی کیفیت میں چلی گئی۔ 2 دن ہو گئے تھے اور انہیں کسی نے اس بات کی خبر تک نہ ہونے دی۔ اگر ابھی بھی حسام خان نہ بتاتا تو وہ سب سے انجان رہتی۔ یا خدایا، کیا مطلب وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا؟ حدیقہ خانم دکھ سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ حسام، پہلی فرصت میں مجھے حویلی لے چلو، پتہ نہیں گھر میں کیا ماحول ہوگا، بھابھی کیسی ہوں گی، داجی کی طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو؟ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ عجلت اور بے چینی سے بولی۔ حسام نے حامی میں سر ہلایا تو وہ اپنے روم سے موبائل اور ضروری اشیاء پرس میں ڈالے حسام خان کے ساتھ حویلی کی جانب روانہ ہو گئی، لیکن جانے سے پہلے مشال اور آمنہ کو گھر میں ہنگامہ کرنے سے باز آنے کی ہدایت دینا نہ بھولی۔ کیا ہوا یار، تم کیوں اداس ہو؟ وہ تو مجھے ہونا چاہیے کہ تم ولیمے کے دن نہیں آئی، لیکن الٹا تم مجھ سے ناراض ہو۔ مار کھاؤ گی اب؟ اپنا ٹیڑھا منہ تو سیدھا کرو۔ بریک ٹائم میں وہ دونوں گراؤنڈ کی سرسبز گھاس میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں ہانی، بس وہ دل اداس ہے میرا۔ کیوں؟ کیا ہوا تمہیں؟ کسی نے کچھ کہا؟ ویٹ، کیا پھر سے تمہاری اس ٹیپ موڑے نے ہی کچھ کیا ہوگا یا اس جاہل بھائی نے؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ شانزے نے سر ہاں میں ہلایا تو ہانی کا شک یقین میں بدل گیا۔ پھر سے ضرور کچھ نہ کچھ گھر میں ہوا ہوگا، ورنہ وہ ایسے ہی اداس نہیں رہا کرتی۔ کیا ہوا بتاؤ گی یا ایسے ہی گونگی بیٹھی رہو گی؟ اس کا رخ مکمل طور پر اپنی جانب موڑتے ہانیہ نے وجہ جاننی چاہی۔ میرا رشتہ پکا کر دیا گھر والوں نے موڑے کے بھائی کے بیٹے کے ساتھ۔ بابا بھی کچھ نہ بول پائے اس بار میری مخالفت میں، کیونکہ اگر میں نے منع کر دیا لالا مجھے اور بابا کو گھر سے نکال دیں گے، کیونکہ وہ موڑے اور لالا
دھوکے سے گھر اپنے نام کر چکے ہیں۔ آنکھوں سے بے شمار آنسو نکلتے ہتھیلیوں میں جذب ہوئے۔ شانزے کی بات سن کر ہانیہ کو بہت دکھ اور افسوس ہوا۔ اس نے شانزے کو اپنے سینے سے لگایا۔ تم رو مت، اللہ پاک سب بہتر کرے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ترجمہ: پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مسلمان ہوں، قرآن پاک بھی پڑھتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہاں 2 مرتبہ یہ یقین دہانی کرا رہا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل حالات ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، ان کے بعد راحت اور سکون آتا ہے۔ میری جان، ہمیں کسی بھی آزمائش میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جب حالات مشکل ہوں تو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ نے ان مشکلوں کے بعد ہمارے لیے کچھ بہتری رکھی ہے۔ صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کی طرف رجوع کریں تو وہ ہماری زندگیوں کو آسانیوں سے بھر دے گا۔ نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے جو ہمیں سمجھنے میں وقت لگتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہی ثابت ہوتی ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں، سب ٹھیک ہوگا۔ دعا کیا کرو میرے لیے۔ بہت بہت دل اداس ہوتا ہے میرا جب بھی بابا کو روتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ پگلی، سب ٹھیک ہوگا، پریشان نہ ہو۔ میرے گھر بھی پریشانیاں چل رہی ہیں، لیکن مجھے ہی دیکھ لو کتنی مطمئن ہوں، کیونکہ جانتی ہوں اللہ پاک بہتر فیصلہ کرے گا۔ دیکھنا تمہارے لیے کوئی آئے گا شہزادہ جو اپنی سنڈریلا کو لے کر بہت دور لے جائے گا، جہاں فقط خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ زور سے اس کے گالوں پر کس کرتے ہانیہ مسکرا کر بولی، جس پر شانزے بھی مسکرا دی، لیکن طنزیہ دکھ اداسی سے۔ سنڈریلا بن کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی، کیونکہ یہاں کوئی کانچ کی جوتی لے کر ہمارے لیے نہیں آئے گا۔ ہم عام گھرانے کے لوگ ہیں ہانی، اور عام لڑکیوں کے لیے شہزادے نہیں آتے، یہ پڑھا تو ہوگا تم نے۔ بہت ہی غلط سوچ ہے، بالکل آتے ہیں، بہت سی لڑکیوں کے لیے آئے بھی ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ بس ہمارے لیے ہوتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اپنے اچھے نصیب کے لیے دعا کیا کرو، ساتھ میرے بھی، اور تیاری پکڑو، جلد تمہیں اپنی بھابھی بناؤں گی۔ یہ بات ہانیہ نے سیریس وے میں کہی تھی، لیکن شانزے نے مذاق میں اڑا دی۔ پھر بریک ٹائم آف ہوتے دونوں کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ آپ سب نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فوزیہ خانم کو دلاسا دیتے حدیقہ خانم خفگی سے رضوانہ خانم اور فرزانہ خانم سے بولی، جو خود بھی افسوس سے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ ہم کیا بتاتے حدیقہ خانم، گھر کا ماحول ہی خراب ہو گیا تھا، تمہارے لالا نے بتانے سے منع کیا تھا، خواہ تم پریشان ہو جاتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ظاہر بات ہے بھابھی، میں پریشان نہیں ہوں گی تو کون ہوگا؟ پھپھو ہوں، عادل کی پالا ہے میں نے اسے۔ فوزیہ رو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خود کروں گی عادل سے بات کہ وہ واپس آ جائے، وہ اس کے نصیب میں تھا، وہ ہو گیا۔ جو کہ حدیقہ اور فوزیہ بچپن سے دوستیں تھیں، ایک دوسرے وہ بہتر سمجھتی تھی، اور ایسے ہی ہوا۔ حدیقہ کے دلاسوں کے بعد فوزیہ خانم کی حالت میں قدرے بہتری آئی تھی۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ خدیجہ کے ساتھ روم سے باہر آتے ایان خان نے حدیقہ خانم کو سلام کیا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ کیسی ہو خدیجہ؟ الحمدللہ پھپھو،
جان ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ مشی نہیں آئی ساتھ؟ میں بھی ٹھیک، باقی گھر میں بھی سب ٹھیک؟ ہاں، مشی اس لیے نہیں آئی کیونکہ آمنہ گھر پر اکیلے رہ جاتی۔ نور اسکول گئی ہے، آج اس کا لاسٹ پریکٹیکل ہے۔ پھپھو، حسام بھی ساتھ آیا ہے کیا؟ ہاں، وہ بھی آیا ہے، لگتا ہے مردان خانے میں شناور کے ساتھ ہے۔ ایان خان کے پوچھنے پر حدیقہ خانم نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں مل کر آتا ہوں۔ آج ہاسپٹل نہیں گئے تم بیٹا؟ حدیقہ خانم ہاسپٹل جانے کی بجائے ایان کو گھر دیکھ پوچھا۔ جی بس پھپھو، آج آف لیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ حدیقہ خانم کو مسکرا کر دیکھتے وہ مردان خانے چلا گیا۔ تمہیں تمہاری بہن ملی یا نہیں؟ عفنان ابھی لندن واپس آیا تھا۔ سلطان مینشن آتے اس نے ٹھیک سے سانس بھی نہیں لی تھی جب سلطان شاہ نے اس سے سوال داغا۔ نہیں، وہ لندن میں ہے، وہ افسوس سے کہتے صوفے پر ڈھہ گیا کیونکہ سلطان شاہ نے اسے بیٹھنے کا کہنا گوارا نہیں کیا۔ اوہ اچھا، مطلب تم بروقت نہیں پہنچ پائے؟ وہ طنزیہ افسوس سے بولا۔ میں جلد ڈھونڈ لوں گا، انشاءاللہ عروہ کو مل جائے گی بہت جلد۔ وہ اطمینان اور پرسکون ہو کر بولا۔ وہ جانتا تھا اب وہ بآسانی عروہ کو ڈھونڈ سکتا ہے، عادل خان کا نمبر ٹریک کر کے، جو کہ اسے شناور خان سے موصول ہوا تھا۔ دوپہر کے 12 بجے پیپر ختم ہونے کے بعد عادل گاڑی سے ٹیک لگائے اسکول سے باہر کھڑا نور محترمہ کا انتظار کر رہا تھا، جو کہ اپنی دوستوں کے ساتھ باہر آتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ میرے حبیب جانی آ گئے ہیں؟ دور سے دانیال کو گاڑی سے ٹیک لگائے دیکھ نور چہکتے ہوئے اپنی دوست اسما سے بولی، اوئے ہوئے، اتنی بھی کیا جلدی تھی تجھے شادی کی؟ ویسے یار کیا قسمت پائی ہے، اتنا ہینڈسم بندہ۔ اف، میرے کزن تو سارے الو کے پٹھے ہیں، ایک تمہارا ہے جو اتنا پیارا ہے۔ بس بس، نظر نہ لگا دینا، ماشاءاللہ بولو، بندہ جو میرا ہے ہینڈسم تو ہوگا ہی۔ اپنی بات پر وہ خود ہی کھلکھلائی۔ دانیال نے آنکھیں چھوٹی کر کے دور سے اسے دیکھا جس نے بتیسی نکالی ہوئی تھی۔ بس بس، اب تم مجھے ریگریٹ فیل نہ کرواؤ بھائی، میری بھی ہو جانی ہے ایک نہ ایک دن شادی۔ اسما نے اسے ایک چپت رسید کی۔ ہاں ہاں، انشاءاللہ۔ چلو اب میں چلتی ہوں ورنہ دانی نے غصہ کر جانا ہے، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ اسما کے گلے لگتے وہ الوداع کہتے گاڑی تک آئی۔ جاری ہے۔